امام مالک بن دینار رحمہ اللہ، مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حج پہ گیا، اللہ کے رسول خواب میں آئے اور خواب میں آ کے مجھے انہوں نے کہا مالک بن دینار، یہاں بیت اللہ کے اندر ایک آدمی ہوگا، اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اس کا نام یہ اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اسے جاؤ اس کے پاس اور جا کے اسے پیغام دے دو کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا، اس سے جا کے کہو کہ اللہ نے تیرا حج قبول۔ صبح اٹھے، پوچھا لوگوں سے بھائی اس طرح کا، اس نام کا اور اس نشانی کا کوئی آدمی تھا؟ ان کے پاس وہ تو بہت نیک آدمی ہے، ہر سال حج کے لیے آتے ہیں، کمال کر جاتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ لوگ ان کے دیدار کے لیے ترستے ہیں، وہ تو بہت نیک آدمی۔ یہ کہ وہ صاحب ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں جا کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کون؟ میرا نام مالک بن دینار۔ مالک بن دینار، اللہ اکبر، اٹھے ملے، میری قسمت جاگی، آپ میرے پاس ہے۔ کہا بھائی قسمت تو تیری جاگی لیکن پیغام تیرے لیے اچھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور کہا کہ جا کے اس سے کو تیرا حج قبول نہیں ہوئے۔ کہا حضرت جی کوئی بات نہیں، ہر سال میں حج پہ آتا ہوں، مجھے اللہ کا کوئی دیکھ بندہ کہ یہ پیغام لے کے 30 سال ہو گئے یہ پیغام سنتے سنتے، لیکن میں پھر آتا ہوں۔ میں پوچھا ہوں کیوں؟ میں کہا بس یہ میرا حق ہے، میں اس پہ کوئی ناراض نہیں ہوں، میں نے کیا ہی ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا رہے تو مجھے اللہ سے کوئی شکر۔ کیا کیا؟ شراب پی کے آیا گھر، شراب میں دھکا نشے میں، جب میں دروازے سے اندر آیا آگے اماں کھڑی تھی، میں نے کہا ارے بدبخت اتنی شراب پی ہوئی ہے، بس کرنا، کب تک پیتا رہے گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے، میں نے دھکا دیا اسے، وہ تندور میں جا کے گری اور میری ماں تندور میں جل کے مر گئی۔ میری بیوی آئی، اس نے جب تک کھینچ کے باہر نکالا اماں جی مر گئی تھی، مجھے پھر بھی پتہ نہیں ہے اتنی شراب پی ہوئی۔ میری بیوی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، کنڈی لگا دی آگے سے، جب نشہ اترا میں نے دروازہ پیٹا، کسی نے نہیں کھولا، توڑا، پھر باہر نکلا، میں نے کہا مجھے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا رے بدبخت، یہ دیکھیے ماں تو نے جلا کے مار دی ہے۔ میں نے کیسے تو نے دھکا دیا اور ماں تندور میں گر گئی۔ آئے ہائے، مجھے بڑا افسوس ہوا، نشہ تھا مجھے تو پتہ نہیں چلا، لیکن میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، وہاں پہ ایک تلوار رکھی ہوئی تھی یا کوئی ایسا کلہاڑی تھی، میں نے وہ اتاری اور سب سے پہلے اپنا یہ ہاتھ میں نے کاٹ دیا جس میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا۔ پھر میں نے شراب چھوڑی، پھر میں نے ایک ایک گناہ اپنی زندگی سے نکالا، پھر میں نے نیکیوں کو بھرنا شروع کیا، اور اس کے بعد ہر سال میں حج پہ آتا ہوں اور ہر سال مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، میں چلا جاتا ہوں، اپنی زندگی اسی طرح گزارتا ہوں، اگلے سال پھر آ جاتا ہوں، 30واں حج ہے اور آج آپ کی زبان سے مجھے یہ پتا چلا کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ آئے مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بڑا صدمہ ہوا، میں جب وہاں سے چلا گیا تو میں نے چھپ کے دیکھا بندہ کرے گا، اتنا رویا کہ اس کے رونے کو دیکھ کے میں بھی رونے لگ گیا، اور میں نے روتے روتے اللہ سے سوال کر دیا، میں نے کہا یا اللہ کریم ہے آپ تو معاف کرنے والے ہیں، جرم اس کا واقعی بہت بڑا سخت جرم ہے، بہت ظالم ہے یہ، لیکن اللہ معاف کر دے، میں بھی سفارش کرتا ہوں۔ میں سویا، رات کو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آقا کریم نے فرمایا کہ مالک اللہ نے تیری دعا کو اس کے حق میں قبول کر لیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، جا صبح اسے یہ پیغام دے دے کہ رب نے تجھے معاف بھی کر دیا اور تیرا یہ حج بھی قبول کر لیا اور اس سے پیچھے 29 حج بھی قبول کر لیا۔ کبھی مایوس نہ ہو، اپنی زبان سے یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، کبھی نہ آنے دے کہ اللہ ہماری سنتے ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی بے اعتمادی اور کوئی نہیں ہے کہ جس ذات نے یہ سارا ماحول ہمارے لیے بنایا ہے، قدم قدم پہ ہماری آنکھ کے ایک بال کی حفاظت کے لیے بھی جس رب نے ایک ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے، تو وہ اللہ ہماری بھی سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ ہمارے 30 سال اللہ کے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، پوری دنیا کا وقت اس رب کے ہاں 2.5 منٹ ہے، تو ہم کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ جب آپ جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا، جہاز کی سیڑھی سے ہی جو نیچے عملہ ہوتا ہے وہ چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، اور جب جہاز تھوڑا سا بلند ہوتا ہے ایئرپورٹ کی عمارتیں کھلونے لگتی ہیں، اور جب بہت اوپر ہو جاتا ہے تو یہ جو اسلام آباد کی سب سے بڑی سینٹورس ہے یہ بھی کچھ نہیں نظر آتی، اتنی سی نظر آتی، 6 انچ جتنی نظر آتی ہے۔ اگر 35,000 فٹ کی بلندی سے اتنے بڑے دیو 6 انچ نظر آتے، ارے اس سے ہم کتنے نظر آتے؟
ایک روٹی جتنا چاند نظر آتا ہے اور چاند سے زمین گیند جتنی نظر آتی ہے. اللہ تو اتنے بلند ستاروں تک کوئی نہیں پہنچا. میرے اللہ تو عرش پہ، عرش سے اس اللہ کو اور کتنے نظر آتے ہوں گے. اور میں اللہ کے سامنے اکڑ کے میں اللہ ہماری سنتے ہی میں اللہ سے ناراض ہو جا. آج کے بعد نہیں مانگو گا. کس سے مانگو گے؟ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. اللہ سے ناراض ہو کے کہاں جائیں گے؟ اللہ روٹھ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ نے دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے؟ جیسے دودھ پیتے بچے کے پاس ماں کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. گائے کا بچڑا بھی جب گائے کا دودھ پیتا ہے اسے لات مارتی ہے ایک زور کی، وہ نیچے گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر ماں کے پاس دودھ کے لیے پھر مارتی ہے، پھر آ جاتا ہے. اگر اس نے ماں کا تھن زخمی کر دیا ہو اسے تکلیف ہو، ماں مارتی ہے پھر آ جاتا ہے. چھوٹے سے بچے کو ماں گود سے اتار کے تھپڑ لگاتی ہے، وہ روتا ہے، روتے روتے شکوہ بھی ماں سے ہے اور آتا بھی ماں کی طرف ہے، اور پھر ماں سے کہہ دیتے کہاں جائیں. اس لیے میرے عزیزوں زندگی سے مایوسی ختم کر دے، زندگی سے نا امیدی ختم کر دے. اس رب سے نا امید ہو گے جس اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم بڑے گناہگار ہیں، خدا نہ خواستہ یہ شیطان سے تو بڑا اللہ کا کوئی نافرمان ہی نہیں ہے. اسے اعلانیہ نافرمانی، بس اللہ تھن گئی. آج کے بعد شیطان اللہ سے نہ اس وقت مایوس ہوا نہ آج مایوس ہے. اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میں جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے نکالا ہے نا، اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس کی ساری اولاد کو تباہ کر کے چھوڑوں گا. ایک طرف سامنے آیا ہوا ہے مقابلے پہ، اور ساتھ کیا کہتا ہے اللہ جی انذرنی الی یوم یبعثون. میری بات سنیں. اللہ غصے میں سنا کیا کہنا چاہتا ہے؟ انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت چاہیے، اس عرصے میں آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہاں مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم. پھر کیا کہتا ہے؟ فبعزتک لاغوینہم اجمعین. تیری عزت کی قسم اللہ سب کو گمراہ کروں گا. اللہ نہیں کہتے تیری ایسی کی تیسی میں تیری گردن روڑ، نہیں. اللہ اسی طرح جواب دیتے ہیں لاغوینہم اجمعین. اللہ جواب دیتے ہیں الا عبادک منہم المخلصین. نیک بندے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. یہ مکالمہ اس وقت ہو رہا ہے جب لڑائی شروع ہوئی. اللہ غصے میں ہے، غصہ شدید ہے، لیکن شیطان جانتا ہے کہ رب کا غصہ رب کی رحمت کو مغلوب نہیں کر سکتا، رحمت پھر بھی آوی رہتی ہے. تو شیطان اللہ سے مایوس نہیں ہے. تو میں اور آپ تو بندے اللہ کے، مخلوق ہے رب کی. کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو. اگر ایک دعا مانگتے مانگتے زندگی گزر جائے، اس امید سے مانگے کہ قبول ہو رہی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی. کہاں قبول ہو رہی ہے مجھے نظر نہیں آ رہی. کیسے قبول ہو رہی ہے مجھے اس کا احساس نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کسی کے الفاظ، کسی کی کیفیت، کسی کے گڑ گڑانے، کسی کی عاجزی کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے. 4 اصول میں نے بتا دیے، 4 انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے. نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسے پھر دہرا لیتے ہیں. سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ کامیابی کا پہلا اصول، کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنا. نمبر 2 علم پہ عمل کرنا. نمبر 3 تنگی کے بعد آسانی، سورہ الم نشرح. اور نمبر 4 مایوسی. صرف عزیز الرحمان صاحب کو چاہیے. پھر دہرائیں سارے. نمبر 1 کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کو فالو کریں. نمبر 2 علم جتنا ہے اس پہ عمل. نمبر 3 تنگی کے بعد آسانی اور اینڈ آسانی. اور نمبر 4 مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے.